बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। भारत में इस वक्त प्रोपेगेंडा अरूज के ऊपर है कि रह गए, फारग हो गए, ये हो गया, वो हो गया। इवन यहाँ तक कल रात को पाकिस्तान के अंदर भी ये वाली बातें हो रही थी। एक तरफ ट्रेंड चल रहे थे कि जी वो छा गए पाइन जनरल फैज़ साहब DGI SI। दूसरी तरफ एक ख़बरें चल रही थी इस तरह की, और भारत में भी खबरें चल रही थी कि उनसे वहाँ पर कोई मिलने को तैयार नहीं है जनरल फैज़ साहब के साथ। क्योंकि कल हमने आपको ख़बर दी थी इंटेलिजेंस के फोरम के ऊपर ही कि वो एक सियासी तस्फिया करवाने गए हैं। वो क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन फिल वक्त एक प्रोपेगेंडा जारी था इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान के अंदर से भी, कि जी के हिकमत यार साहब के अलावा उनको कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। कोयटा शुरा वाले भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि मुल्ला उमर साहब के जो मरहूम मगफूर के जो पैरोकार हैं, हब्तुल्ला हों या जिनको तालिबान आम तौर पर कहते हैं, वो उनसे मिलने को तैयार नहीं हैं। तो फिर वो करने वहाँ पर क्या गए हैं? तो ये ख़बरें गलत साबित हुई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ज़बीउल्लाह साहब, उन्होंने ये बात दो टोक बता दी, और जो हैं BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि मुल्ला ब्रादर के साथ जनरल फैज़ की मुलाकात हो चुकी है। जनरल फैज़ एक मिशन के ऊपर गए हुए थे। ख़बरें कुछ इस तरह की थी कि मिशन एक इम्पॉसिबल किस्म का था, क्योंकि तालिबान में जो तालिबान कोयटा, मैंने ये कल आपको खुल के बताई थी बातें कि तालिबान का मतलब है कि 3 बड़े धड़े, इन 3 धड़ों का आपस में इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा और ये बैठ नहीं रहे। इवन के कोयटा शूरा के अंदर भी प्रॉब्लम है। तो लिहाजा एक सालिस टाइप चाहिए था। ये काम नवाज शरीफ साहब ने भी एक दौर में किया था, अगर आपको याद हो। खाना काबा में बैठ के तमाम धड़ों की सुलह करवाई थी जब सोवियत यूनियन चला गया हुआ था यहाँ से, और नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने ये वाला काम किया था। लेकिन उस मायदे के ऊपर जो मस्जिद नबवी में बैठ के या खाना काबा में, इन दोनों मुक़द्दस मकामात पर किसी एक में हुआ था। मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हूँ, खाना काबा में हुआ होगा। तो वहाँ पर ये बैठ के जो मायदा हुआ था उसको ये फॉलो नहीं कर सके थे और फिर आपस में लड़ पड़े थे। तो अब मामला ये है कि किसी तरह जो इनको मिल बैठकर एक टेबल के गिर्द बिठा दिया जाए और इनके इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। इख्तलाफात बेसिकली है क्या? जब 3 मुतहारब ग्रुप हों और तीनों जो हों जिनको अपने ज़ोर बाजू पर नाज हो, और तीनों का जो क्लेम हो, जोम हो कि यार कि ये हमने जंग लड़के जीती है, हमारे बंदे शहीद हुए हैं या मारे गए हैं इस लड़ाई में, आग और खून का खेल खेल के हमने यहाँ से अमेरिका को भगाया है या वो गया है यहाँ से, इसको जो भी आप नाम दे लें, तो हर बंदा अपना ज़्यादा हक समझता है। अब तालिबान जो है यानी कि कोयटा शूरा, उनका एक ये है कि उनका एक इंटरनेशनल एक स्ट्रेचर है। वो टॉक्स में गए, वो मायदे में गए, वो उन्होंने मायदा किया और इनको एतमाद में लेके किया था बाकी 2 धड़ों को। लेकिन थोड़ी सी कोई गड़बड़ चल रही थी। इंडियन TV ने या इंडियन मीडिया इसके ऊपर बार बार ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी के जो मीरान शाह शूरा है, यानी कि जो हक्कानी नेटवर्क है, उसके और इनके बाहमी जो हैं वो तल्लकात इतने कशीदा हैं कि वो एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, मान नहीं रहे। तो वो इंडियन मीडिया के मुताबिक जनरल फैज़ जो हैं वो इनकी सालिसी करवाएंगे। वही बात कि सियासी तस्फिया। तो जनरल फैज़ साहब जो हैं उनकी जो वहाँ पर वो जो मुलाकातें कर रहे हैं, वो जिस मिशन के ऊपर हैं उसके कुछ असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। लेकिन एक तशवीश वाली बात भी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मीडिया को एक धमकी मिली है। वो क्या, वो आगे चल के आपको बताऊंगा। वो भी इशू रिज़ॉल्व करके आना जो है वो एक बड़ा चैलेंज होगा जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए, और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो फिल वक्त जो है जनरल फैज़ साहब की मुदाखलत कह लें, उसके ऊपर जो तालिबान ने एक स्टेप बैक किया है। तालिबान जो थे वो मुल्ला ब्रादर को हर 2 सूरतों में, यानी हर सूरत में, या आप ये कह लें कि वो रईसुल वज़रा, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सरबराह हुकूमत कहते हैं, वो बनाना चाहते थे। लेकिन गड़बड़ ये थी कि कोयटा शूरा के अंदर भी कुछ इस तरह के मामला थे कि उनकी अमारत को या उनकी रईसुल वज़रा या उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को कबूल नहीं किया जा रहा था। तो उसके पीछे कई वजूहात हैं। एक वो ये कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं मुख्तलिफ यानी कि अमेरिका के बारे में भी और इधर उधर भी,
وہ شخصیت ہیں جو مذاکرات اور بات چیت کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور پھر وہ جو دوحہ مذاکرات جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ طالبان نے کہیں نہ کہیں لچک دکھائی تھی، تو جو لچک دکھانے والے ہیں وہ ملا برادر یا ان کے پیروکار ہیں، تو ان کو، اور پھر یہ ایک وہ پرسنالٹی ہیں، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ملا عمر کے ساتھ براہ راست کام کیا ہوا ہے، تو ان کا اسٹرانگ پرسنالٹی اور ایک جو کہتے ہیں کہ ایک شخصیت کا جو اثر ہوتا ہے، با اثر شخصیت، وہ ہے ایک اسٹرانگ پرسنالٹی قابل قبول نہیں تھی بہت سے، یعنی ان کے دھڑوں کے لیے بھی۔ دھڑے کون سے ہیں؟ پشاور شورا، کوئٹہ شورا۔ پشاور شورا کو لیڈ کر رہے ہیں حکمت یار اینڈ ادرس، اور جو ہے میرن شاہ یا حقانی نیٹ ورک، اس کو لیڈ کر رہے ہیں انس حقانی۔ تو اور پھر کوئٹہ شورا کے اندر بھی تھوڑی سی گڑبڑ تھی، تو وہ معاملات تھوڑے سے آگے بڑھے ہیں۔ وزارت داخلہ جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک کے پاس ہے، اور جو پاکستان کے ساتھ ساتھ جو صوبے ان کے لگتے ہیں ان کی جو گورنری ہے وہ بھی حقانی نیٹ ورک کو ملی ہے۔ حقانی نیٹ ورک سب سے اسٹرانگ نیٹ ورک ہے، لیکن حربی اعتبار کے اوپر ان کی وہ کہہ لیں کہ حیثیت یا ان کی جو ایک کہہ لیں فیس، پولیٹیکل فیس نہیں ہے ان کے پاس، نہ یہ پولیٹیکل ہیں اس طرح سے۔ یہ سب سے زیادہ متحرب اور سب سے زیادہ لیتھل جس کو آپ کہتے ہیں، اور دنیا سب سے زیادہ جن سے خوف زدہ ہے طالبان کی جس ونگ سے، وہ حقانی نیٹ ورک ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ریگن کے ساتھ جو ملاقاتیں تھیں وہ جلال الدین حقانی کی تھیں، جو تصاویر اگر اب بھی آپ نکالیں گے وائٹ ہاؤس میں، جو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں صدر ریگن کے ساتھ، اور جن کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے اور ان کے آباء و اجداد سیم ہیں، تو وہ جلال الدین حقانی تھے، اور انہوں نے ہی رشیا کے خلاف اس جنگ کو جو مجاہدین نے لڑی تھی کو لیڈ کیا تھا۔ اور یہاں پر بھی جب بش جونیئر نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا، امریکہ نے قبضہ کیا تھا، تو سب سے زیادہ جو آنکھ کا کنکر تھا، راستے کی رکاوٹ تھی، جس نے سب سے زیادہ مزاحمت کی، وہ حقانی نیٹ ورک تھا۔ حقانی نیٹ ورک کو اس کی بات کو بے وزن نہیں چھوڑا جا سکتا، یا یہ نہیں ہے کہ ان کی رائے کے اوپر کوئی رائے آ جائے، تو لہٰذا ان کو اس سارے معاملے میں ساتھ رکھنے کے لیے، شریک رکھنے کے لیے ان کی بات کو وزن دینا پڑنا تھا، وہ دیا گیا۔ تو لہٰذا ایک جو کہہ لیں کہ ذرا کم، ایک ویک پرسنالٹی کہہ لیں، یا ایک ذرا کم کیا کہیں گے اس کو، کہ ایک غیر معروف کہہ لیں جو شخصیت ہیں، ملا حسن اخند ان کا نام ہے، ان کو رئیس الوزراء ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ تو ابھی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بات چیت کے مراحل میں ہیں۔ جنرل فیض وہاں پر بیٹھ کر انہی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، ٹیگل کر رہے ہیں، اور کس طرح کر کے جو حکومت وہ بننی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی اپنا اس میں پرپس سرو کرنا ہے، اور اس طرح کی حکومت وہاں پر چاہیے کہ پاکستان کے اپنے ہیں مفادات وہاں پر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک جو چیلنج پاکستان کو اور خصوصاً جنرل فیض صاحب کو درپیش ہے، وہ چیلنج ہے یہ والا خط۔ یہ خط جو ہے یہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس وقت گردش کر رہا ہے، اور یہ خط جو ہے یہ پاکستان کے میڈیا کو موصول ہو چکا ہے۔ میں یہ پروڈیوسر صاحب اس خط کو آپ کو اسکرین پر دکھا بھی رہے ہوں گے، میں یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ملکی میڈیا، یہ جو ہیڈنگ اوپر ہے، ڈپارٹمنٹ اور صحافیوں کے لیے تحریک طالبان پاکستان کا اعلامیہ۔ ٹائٹل اس کا یہ ہے کہ ملکی میڈیا ڈپارٹمنٹ اور صحافیوں کا اعلامیہ، ملک کے تمام مقامی و عالمی سطح پر کام کرنے والے صحافیوں، یہ ملک کا مطلب ہے پاکستان، کرنے والے صحافیوں اور میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی جنگ میں جانبداری سے گریز کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دہشت گرد اور انتہا پسند جیسے مکروہ القابات سے یاد کرتے ہیں، جو آپ کو اس جنگ میں جانبدار ثابت کرنے کی واضح دلیل ہے۔ یہ آپ کے پیشہ صحافت پر بھی ایک داغ ہے، اور اس کا جواب آپ عالمی سطح پر نہیں دے سکتے کہ کیوں آپ دو فریقوں کے درمیان جنگ کی ایک خبر کو اس طرح سے شائع کرتے ہیں جس میں ایک کے لیے وہ نام جو اس نے خود کے لیے چنا ہے، اور دوسرے کے لیے ایک ایسا نام جو اس کے فریق مخالف نے چنا ہے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے بعد ہمیں تحریک طالبان پاکستان کے نام سے ہی یاد کیا جائے۔
بصورت دیگر آپ اپنی صحافت کے ساتھ بھی خیانت کے مرتکب ہوں گے اور اپنے لیے دشمن بنانے میں بھی مددگار ہوں گے۔ محمد خراسانی، ترجمان، تحریک پاکستان، تحریک طالبان پاکستان۔ تو یہ خط جو ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں کہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ پاکستان میں نبرد آزما تھی تقریباً اتنے ہی سال جتنے سال افغانستان کے اوپر قبضہ رہا۔ پاکستان نے ان کو کاؤنٹر کیا اور پاکستان نے اس میں 70-80 ہزار کے قریب جو ہے ہمارے شہداء ہوئے یا شہید ہوئے لوگ، تو ہم نے بھگتا ہے ٹی ٹی پی کو پاکستان نے۔ اور لیکن ان کو جو سپورٹ تھی، یہ خود کو امیر، ملا عمر کو اپنا امیر سمجھتے ہیں اور آج بھی ان کو کوئٹہ شورا کے جو لوگ ہیں ان کی حمایت حاصل ہے، اور یہ حمایت کب تک حاصل رہے گی یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور میں اس پر پھر کبھی بات کروں گا کہ یا اگلے ویلاگ میں کر لیں گے کہ پاکستان کی ریاست کی اب کیا ذمہ داری ہے، اور پاکستان کی جو وزارت داخلہ ہے اس کے جو سرخیر ہیں، اس کے جو قلمدان اس کا قلمدان جن کے پاس ہے شیخ رشید صاحب، ان کو توفیق نہیں ہوئی اس لیٹر کے اوپر بات کرنے کی، اور یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ تحفظ دیں۔ اس پر پھر بات کریں گے، لیکن جو جنرل فیض ہیں ان کو کم از کم یہ جو گٹھ جوڑ ہے طالبان کوئٹہ شورا، یعنی کہ جو ملا عمر کے جو پیروکار ہیں، ملا برادر ہوں، ملا حسن ہوں، ملا ہیبت اللہ ہوں، ان سے ان کا ٹی ٹی پی کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ اس پر بات ان کو کرنا ہوگی۔ یہ جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنے گا جو ابھی نظر آ رہا ہے، جو انہوں نے پرپرزے نکال لی ہیں، اس کا سدباب ان کو وہاں سے کر کے آنا ہے، ورنہ ان کا دورہ اگر وہ صرف طالبان کی حد تک ہو کہ جی کہ ان کی ہم نے صلح کرا دی ہے اور حکومت بن گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ پھر کوئی کامیاب دورہ کہلائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔